نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ ہم کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات ہم نے کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے، رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ اور اللہ جب عالمین کا رب ہے تو رب کا مفہوم ہمارے ذہن میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جانا چاہیے کہ رب سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت۔ ربوبیت یعنی پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، زندہ کرنے والا، کائنات کو چلانے والا، زمین میں سے اناج کو نکالنے والا، تمام کائنات، سورج، چاند، ان سب کو چلانے پھرانے والا وہ ذات رب ہے، اس کی ربوبیت ہے، وہ اس کے اپنے افعال ہیں، وہ اس کے اپنے افعال ہیں جن کے بنا پہ وہ اللہ ہے۔ اور الوہیت یعنی میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے، نظر کس کی ماننی ہے، نیاز کس کی ماننی ہے، دعا کس سے کرنی ہے، توکل کس پہ کرنا ہے، اپنا سب کچھ کس کو ماننا ہے، یہ وہ افعال ہیں جو کہ بندوں کے افعال ہیں، اور یہ وہ بندوں کے افعال ہیں جو کسی کو اللہ بناتی، تو یہ الوہیت کہلاتی ہے۔ تو رب کو جب رب تسلیم کیا تو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت سے کامل کیا۔ اور رب کس کا؟ عالمین کا رب ہے، اور عالمین سے یہاں مراد جو ہے عالم جنس اور انس ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے اچھی طرح سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی کائنات کی بات کی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سماوات والارض کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہ جو رب ہے، یہ جو اللہ ہے، یہ عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، یعنی رحمان، اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحمت ہے۔ یہ رحمت جو ہے وہ ابھی اس وقت موجود ہے لیکن ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، کوئی اور دوسری چیز اس کو ریپلیس کر دیتی۔ رحیم ہے، کنٹینیوٹی ہے، ہمیشہ ہے، دوام ہے، صفت ہے۔ اور صفت ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ صفت ہو کہ آپ بہت جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ذمہ دار ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو کوئی بھی کام دیا جاتا ہے بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں، تو صفت جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس میں، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت موجود ہو۔ تو اللہ رحمان ہے، یعنی جس کو اس کی رحمانیت کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے اس وقت رحمان ہے۔ اور اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ہے، اس وقت موجود نہیں ہے لیکن جب ضرورت ہوگی تو ضرور موجود ہوگا۔ پھر مالک یوم الدین ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ ادھار کے دن کا مالک ہے، مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور ملکیت بھی رکھتا ہے۔ سارے فیصلے اسی نے کرنے ہیں، ساری سزا جزا کے فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس سے اچھا تعارف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جب ہم نے اپنا رب مانا تو رب کے معنی آقا، اور اللہ اگر ہمارا آقا ہے تو ہم اس کے کیا ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور غلام پھر کیا کرتا ہے؟ غلام پھر صرف اور صرف اپنے آقا کی غلامی کرتا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اور وہ کانٹریکٹ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ جو فیوچر کے سینٹینس ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں، اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے جملے کے کانٹیکسٹ کے حساب سے۔ تو ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، تو تجھی سے مدد مانگیں گے، اور کس سے مدد مانگیں گے؟ یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم سائن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیت پڑھی، کیا آیت ہے؟ جی اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ اہدنا ہدایت دے ہمیں یا رہنمائی کر ہماری، صراط رستے کی، مستقیم کو زیادہ سیدھا ہی کرتے ہیں، سیدھے رستے کی۔ ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں۔ ہدایت دے ہمیں سیدھی،
ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے مونا. جی جی ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں. یہ آپ بھی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اہدنا نہ، یعنی ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم، رائٹ پاتھ، سیدھے راستے پہ. جی جی. ٹھیک ہے عائشہ جی آپ کے پاس کچھ ہے اس ٹرانسلیشن؟ جی عائشہ جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے مونا جی، جی آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے کہ ہدایت ہے؟ سر دونوں ہی ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے کیونکہ ہدایت ہے، کیونکہ اس میں اس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے. نہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ آپ نے اس کی شیورٹی سے کہہ دیا. نہیں مطلب دیکھیں نا، ہدایت ہے میرا، مجھے پرسنلی اگر آپ پوچھیں نا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہدایت مجھے لگتا ہے، مجھے ہدایت چاہیے. آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ مجھے جنت بھی چاہیے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے چاہیے جنت کہ آپ کیسی کہیں، ہوگی. آپ یا تو آپ ایسے کہ مجھے جنت ہی چاہیے، چاہے ہدایت ملے کہ نہ ملے مجھے جنت چاہیے. نہیں 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 اصل آبجیکٹو آپ کا کیا ہے؟ جنت پانا کیا اصل آبجیکٹو آپ کا ہدایت پانا؟ سر میں آپ کو پرسنل بات بتاؤں، مجھے جنت کی امیجنیشن نہیں ہوتی. میں نے بہت کوشش کی لیکن جنت کی امیجنیشن تو ہو بھی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صلی اللہ علیہ حدیث ہے، وسلم. جی آپ کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت وہ مقام ہے جسے نہ کسی شخص نہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں گمان کر سکتا ہے. جی جی وہ تو آپ کو امیجنیشن آ ہی نہیں سکتی. جی لیکن جی میرا جی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اصل سر مجھے ہدایت چاہیے، جنت ہی چاہیے. میں وہ سب نہیں سوچ رہی. اچھا ادیبہ آپ کو کیا چاہیے؟ سر اس دنیا میں تو ہدایت ہی چاہیے، جنت ہی چاہیے. وہ تو مرنے کے بعد ملے گی. ملے گی. دیکھیں جنت کے بارے میں بھی ایک ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی اس کے اوپر فضل نہ ہو، اللہ کا اس پر رحمت نہ ہو. جی فضل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فضل کے کیا معنی؟ سر ہمیں اسی سے ہدایت ملے گی، اگر رحمت ہوگی تو پھر اسی کے مطابق ہمیں پھر جنت ملے گی نا. رحمت تو اس وقت ہوگی جب ہم اس کے راستے پہ چلیں گے. یہ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے فضل کے کیا معنی؟ فضل ہم کہتے ہیں نا اعظم من فضل ربی، گھر کے باہر بھی لکھ دیتے ہیں اعظم من فضل ربی، اللہ کا بہت فضل ہے. فضل کا مطلب کیا ہے؟ بلیسنگ. کرم کہہ سکتے ہیں اسے، کرم کہہ سکتے ہیں، بلیسنگ کہہ سکتے ہیں. فضل کے اصل معنی ہے کہ جس چیز کے آپ حقدار نہ ہو وہ چیز آپ کو ملے تو یہ فضل. جی فضل کیا ہے؟ جس چیز کے آپ حقدار نہ ہو اور وہ چیز جی آپ کو ملے تو یہ فضل ہے. تو جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی آپ جی کو، جی آپ کے اپنے کسی کرم سے نہیں ملے گی. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہدایت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اور ہدایت بھی مانگی جا رہی ہے صراط المستقیم کی. ٹھیک ہے نا، ہدایت مانگی جا رہی ہے صراط المستقیم کی. ٹھیک ہے جی تو ہم سب نے جنت جانا ہے تو ہم سب کو جنت مانگنی چاہیے نا کہ اللہ ہمیں یہ جنت دے دے. اور ہم روز مانگتے رہتے ہیں، ہم نماز مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہم ہدایت مانگتے ہیں اور وہ ہدایت مانگ رہے ہیں ہم صراط المستقیم. اچھا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ابلیس کا جب کا مکالمہ جب ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ نے جب اس کو ملعون کر کے جو زمین پہ اتارا تو اللہ کو اس نے چیلنج کیا، اور اللہ کو اس نے چیلنج کیا وہ کہتا ہے لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے. وہاں بھی دیکھیں صراطک المستقیم استعمال ہو چکا ہے. جی یہ ہوا ہے جب ابھی دنیا کے اندر لوگ آئے نہیں ہیں، ابھی آدم کو نیچے نہیں بھیجا گیا، اور یہ بات ہو چکی ہے، وہاں بھی بات ہو چکی ہے. وہ بھی جانتا تھا صراط المستقیم کوئی چیز ہے. اور وہ صراط المستقیم بیسکلی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. ہمارے لیے تو صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اس نے جی کہا کہ میں اس کے درمیان ضرور بیٹھوں گا. تو پہلی بات تو اس صراط المستقیم کو اس صراط المستقیم سے ریلیٹ کریں. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم پہ ہم بعد میں جائیں گے. اہدنا آپ نے کہا کہ
تو ہدایت دے ہمیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اہدنا یہ امر کا صیغہ ہے, جی کمانڈ کا صیغہ ہے, جی لیکن امر کا کیا معنی ہے آپ کے خیال میں؟ آرڈر. آرڈر. اچھا تو مجھے بتائیں ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں؟ سر التجا بھی ہے. او یا دیکھیں امر کے بہت سارے معنی ہیں. امر کا ایک معنی حکم دینا ہے, امر کا ایک معنی درخواست کرنا ہے, امر کا اچھا ایک معنی مشورہ دینا ہے, امر کا ایک معنی جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے. امر کے بہت سارے لیکن کانٹیکس کے حساب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امر کس معنی میں استعمال ہو. ٹھیک ہے. تو ہدایت دے ہمیں. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے کیا چیز؟ رہنمائی کر ہماری. نہیں اس کو تو چھوڑ دے نا, کہ تو میں کو چھوڑ دے. میں ہدایت پوچھ رہا ہوں, ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کسے سر کہتے ہیں؟ جیسے میں دعا مانگتی ہوں کہ مجھے وہ یا اللہ مجھے وہ دعا سکھا دے جو تجھے پسند ہو, یعنی کہ وہ چیز ہے, وہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک, یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہدایت کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت کے ہدایت دے, اللہ تمہیں ہدایت. سر ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ ہو سکتا ہے. ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ نہیں, ہدایت کا مطلب ہے ٹو گیو. نو ٹو گیو واٹ؟ to give the عقل to decide what is right and wrong. عقل کہاں سے آ گئی ہدایت میں؟ نہیں اچھا, وہ تو اردو کا کوئی ورڈ دیکھیے, کچھ نہ مجھے یہ اردو کا ورڈ نہیں یاد آ رہا تھا فٹ کرنے کے لیے, تو انگلش کا ورڈ انگلش کا بتا دیں. to make you think that you have to decide what is right and what is wrong سر جی یہاں according to Allah. رہنمائی کرنا بھی ہو سکتا ہے, رہنمائی کرنا. ہاں دیکھیں, ہدایت کے ایک معنی ہے رہنمائی کرنا. ہدایت کے ایک معنی ہے کسی شخص کو اس کی منزل تک پہنچا دینا, اس کی منزل تک رہنمائی کرنا. اب منزل تک رہنمائی کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبی کے باہر کھڑا ہے, اور وہ کوئی اس کو آ کے پوچھتا ہے کہ یار مجھے بتاؤ, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, البیک کدھر ہے؟ اور اس کو کہتا ہے اچھا, وہ آدمی کہتا ہے یار البیک کے لیے ایسا کرو کہ تم یہاں سے باہر نکلو, وہاں سے تم پکڑو ایک ٹیکسی, اس کو بولو شارع قربان جانا ہے, وہاں پہ البیک ہے بہت بڑا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہ اچھا آؤ میرے ساتھ, اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور البیک پہ جا کے چھوڑ دے. تو دونوں طریقوں سے یہ ہدایت ہے. ہدایت کے اصل معنی کیا ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ, مطلب بہت اچھے اخلاص کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک تو رہنمائی کرنا یا کسی راستے پہ چلا دینا. ہاں کسی راستے پہ چلا بھی دینا. اب یہ جو ہدایت ہے نا, یہ ہدایت کی کچھ اقسام ہے. سب سے پہلی جو ہدایت ہے نا وہ عام ہے. بالکل عام ہدایت سے کیا مراد؟ عام ہدایت سے کیا مراد؟ پہلی جو ہدایت عام ہے. عام ہدایت سے مراد ہے جو کائنات کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیت کر, چاہے وہ حیوانات ہوں, چاہے وہ نباتات ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ جنات, کہ ان کے اندر بلٹ ان ہے. مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی کبوتر کے بچے کو دیکھا ہے کہ اس کی ماں اس کو اڑنا سکھاتی ہے؟ کیا آپ تجھے میں سکھاتی ہوں اڑتے کیسے؟ یا کبھی کسی بطخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پانی میں تیرنا سکھاتی ہے؟ یا کسی مچھلی کو دیکھا ہے کہ وہ سوئم کرنا سکھاتی ہے؟ یا کسی بکری کے بچے کو دیکھا ہے کہ اس کو چلنا سکھائے؟ یا بلی کے بچے کو دیکھا ہے؟ یہ اس کے اندر ہدایت بلٹ ان ہے. جبکہ انسان کے بچے کو آپ کو سکھاتے ہیں چلنا, کیسے چلنا ہے, تو وہ اس جانور کے اندر ہدایت بلٹ ان ہے. سر اس کو تو ہم نیچر بولتے ہیں. نیچر نہیں کہتے نا, ہدایت ہے نا, اللہ نے اس کو طریقہ بتایا نا. اچھا یہ بتائیے اگر نیچر اگر ہو تو آپ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی چلنا خود ہی سیکھ لے. آپ اس کو کیوں سکھاتی ہیں چلنا؟ اس کی انگلیاں پکڑ کے آپ کو کہتے ہیں چل چل, ایسے نہیں, ایسے 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 ایسے, دیکھو 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 چل رہا ہے. وہ بلی کا بچہ تو نہیں کہتا کہ دیکھو 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 میرا بچہ چل رہا ہے. وہ نیچر اس کے لیے بلٹ ان ہے, ہدایت بلٹ ان ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی ہدایت بلٹ ان ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
ہم نے اس کے اندر جو ہے فجور اور تقوی دونوں ڈال دی ہے، میرے اور اندر، آپ کے اندر. فار ایگزامپل اس طرح سے لے لیں آپ کہ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے اور آپ کے گھر کے باہر تھوڑا پانی بھی پڑا ہوا، اور اچانک ایک تیزی سے گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر اس پانی پہ لگتا ہے، وہ پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ اڑ دیتے، اور اتفاق کی بات ایسا ہے کہ آپ نے اس دن ابایا بھی جو نا سفید پہنا ہے، جی تو آپ کا ابایا تو ہو گیا خراب. جی آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا نکلے گا؟ سر پہلے تو بہت ہی گڑبڑ نکلتا، لیکن اب جو ہے میں کہتی ہوں میں نے ایک روٹین بنایا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے میرا. یہ تو ہو گیا، ایک ہو گیا تو ہو گیا، لیکن جنرلی کیا نکلے گا؟ سر وہ تو بہت ہی خراب ہے، بہت ہی الو کا پٹھا بغیرت، یا اگر بہت زیادہ ہوا تو کوئی ایک اور بہت ہی خوبصورت سے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی کیوں جی کریں جی گے؟ ریزن کیا ہے؟ سر کیوں؟ غصہ آئے گا، نہیں، اینگر. کیونکہ آپ کے اندر بدیت موجود ہے، آپ کو معلوم ہے ظلم کیا چیز ہے اور عدل کیا چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، آپ کے جی ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کا ریئیکشن دکھاتے ہیں. جی بدیت ہے آپ کے اندر. مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں آج آپ کو ثابت کر دوں، آپ سب کو، کہ چوہا یا چھپکلی حلال ہے، اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ چوہا اور چھپکلی حلال ہے، کیا آپ کھائیں گے اس کو؟ نہیں. ہائے ہائے، کھانے کے بات کریں، ہاں یا نہ؟ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ سر میں تو کریلا بھی نہیں کھاتی ہے. کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا؟ نہیں نہیں نہیں. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر بدیت موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلیظ تھی، جی اس میں کراہیت آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی یہ بحث بڑی حد تک موجود ہے کہ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی حد تک بحث موجود ہے، گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے. جی لیکن اگر آپ اس کو گدھا کھلا دیں تو وہ کہتا ہے نا ہمیں گدھا کھلا دیے. کچھ چیزوں جی کے بارے میں تو معلوم ہے نا کہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ابہام ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اندر بدیت کی. یہ وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا فجور اور تقویٰ دونوں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے آتا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر اس کو ہدایت دی. یعنی جس قسم کی چیز تھی اس کو اسی طرح سے ہدایت دی. یہ ہدایت جو عام ہے، یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے. جو دوسری ہدایت ہے وہ ہے خاص. جو دوسری ہدایت ہے وہ ہے خاص. یہ جو خاص ہدایت ہے نا، یہ ذی القول کے لیے. ذی القول کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں. یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا دو قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. مخلوق دو قسم کی ہیں، ایک عاقل کہلاتی ہے مخلوق اور دوسری غیر عاقل کہلاتی ہے. عاقل مخلوق کے اندر تین لوگ آتے ہیں: انسان، جن اور فرشتے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غیر عاقل میں آتے ہیں. تو ان کو ذی القول بھی کہتے ہیں. تو یہ جو خاص ہدایت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے، ذی القول کے لیے، جس کو ہم سے انسان اور جنوں کے لیے. یہ جو ہدایت ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان کو پہنچتی ہے. پھر کوئی اس میں سے کچھ ہدایت کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے. قبول نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کافر سے مراد کیا ہے؟ کافر سے مراد کیا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنی عام فہم میں لیا ہوا ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے. نان مسلم کو قرآن کافر نہیں کہتا. نان مسلم کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ظالمین. یہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن ان کو جاہل کہتا ہے، قرآن ان کو غافل کہتا ہے، قرآن ان کو متکبر کہتا ہے. قرآن ان کو کافر نہیں کہتا. کافر قرآن کس کو کہتا ہے؟ کہ جس کے پاس حق آ جائے وہ اس کو چھپا لے اور اس کا سری طریقے سے انکار کرے.
انکار کر. ٹھیک سر, بالکل یہ دو ہو گئی, ایک عام ہو گئی اور خاص ہو گئی. تو مجھے بتائیے عام ہدایت تو وہ ہے جو ہر ایک کے اندر بلٹ ان ہے, اس کو تو ماننے کی ضرورت نہیں. خاص ہدایت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجتی ہے, آسمانی کتابوں کے ذریعے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے, آسمانی کتابوں کے ذریعے بھیجتی ہے. انبیاء علیہ السلام لے کے آ گئے, انبیاء علیہ السلام نے اس ہدایت پہ چلنے کے طریقے بھی بتا دیے. تو پھر کس ہدایت کی آپ طلب کر رہے ہیں؟ پھر کون سی ہدایت ہے جس کو آپ مانگ رہے ہیں؟ سر جی وہ ہدایت جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ کی اور بہتر خوشنودی. کریں, اور بہتر کریں. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ کی رضا حاصل کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے جائیں گے تو آپ وضو بھی نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے, آپ تو اسی میں پھنس جائیں گے. ارے یہ کیا کر دیا میں نے, یہاں تک یہ کیا ہو گیا. رضا ٹھیک ہے نا, دو ہے نا, ایک عام ہے ایک خاص ہے, دو ہی ہدایت ہے. یہ تو بلڈنگ سب میں موجود ہے, اس کو تو کسی نے مانگا ہی نہیں. یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاءوں کے ذریعے آپ کو بھیج دی. آپ یہ پڑھتے بھی ہیں, اس پہ کچھ پہ عمل کرتے ہیں, کچھ پہ نہیں بھی کرتے. جس پہ عمل نہیں کرتے, جس پہ عمل نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کو ریزننگ ہوتی ہے. شاید کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ مسلک ہے, میرا یہ مسلک ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ڈفرینسز آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب میں جو ہے وہ نکاح کروں گا, کوئی کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا, کوئی کہتا ہے جی میں اس طرح سے کروں گا, کوئی کہتا ہے میں اس طرح سے کروں گا, کوئی کہے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چلتا ہے. تو یہ تو کیا کرنا, مجبوری ہے. اب ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن مہندی تو کرنی پڑتی ہے نا شادی میں. تو یہ تو ساری آپ کی اپنی چیز ہے نا. تو آپ ہدایت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ سر اپنے گھروں میں شادی کریں گے تو مہندی نہیں کریں گے, اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں, یا سر جی 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 وہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ غائب ہیں, یہ غیب کا علم ہے. اور ایک سائنس, میں گرو اپ ایز اے سائنس ہاؤس, یو نو, آپ کو یہ ماننا کہ ایک غیب چیز ہے بھی کہ نہیں ہے بہت ہارڈ ہے. تو اس کے لیے آپ کو ہدایت کے یہ نا دیکھیں, ایک ہوتے ہیں فالوورز کہ بھئی جو بتا دیا اس کو فالو کر رہے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو جیسے مجھے بہت پرابلم ہوئی تھی کہ ٹو ریئلی نو دیٹ کہ از دیئر, اللہ از دیئر اور ناٹ, یو نو, جو کہ تو وہ چیز کی ہدایت ہم مانگتے ہیں, ٹو نو, ٹو ریکگنائز ہم, ٹو انڈرسٹینڈ ہم, یو نو. ٹھیک ہے, مجھے ایسے لگتا ہے. چلیے اور کچھ بتائیے. تو پھر ہدایت کس چیز کی مانگ رہی ہیں آپ؟ ٹو انڈرسٹینڈ ہم. ٹو انڈرسٹینڈ ہم, اللہ کو جاننے کے لیے. جی, یعنی کہ غیب چیز ہے. جیسے دیکھیں جو جیسے میں جب امریکہ میں تھی تو وہ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتے تھے تو اس میں وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہاؤ یو کین پروو اٹ دیٹ اللہ از دیئر, یو نو. تو آپ کو یہ ان کو سب کچھ پتا ہے, لیکن ان کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ یہ کہتے ہیں جیسے کہ ایتھیسٹ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے مریں اور پتہ چلے کہ کوئی ہے ہی نہیں, یعنی کہ تو پھر کیا ہوگا. کوئی بات نہیں, جسٹ ویٹ. اگر ایک آدمی کہتا ہے میں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں. واٹ ول ہیپن اگر کچھ ہوگا؟ Exactly, that was my answer. کہ یہ نو لوز سچویشن, کہ اگر کچھ ہوگا تو بھی آپ کرنے میں کیا برائی ہے, یو نو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, واٹ ول ہیپن اگر کچھ ہوگا. تو یہ تو الگ ایک بحث ہے نا. جی جی, نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ اللہ, یو انڈرسٹینڈ ہم, ٹو انڈرسٹینڈ ہز خصوصیات, یو نو. تو ہم اس کی, میں تو اسی کی مانگتی ہوں. پتہ نہیں, مجھے آپ بتائیے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے آپ کہ قرآن مجید کا آپ نے مطالعہ تو کیا ہوگا نا, پڑھتی بھی ہوں گی ریگولر بیس پہ, ادیبہ آپ بھی پڑھتی ہوں گی, عائشہ آپ بھی پڑھتی ہوں گی. مجھے بتائیے قرآن مجید نے جب بھی جنت کی بات کی ہے تو کس کو مخاطب کیا ہے؟ کس کو مخاطب کیا, مطلب کس کے بارے میں کہ اللہ نے کہ جنت میں جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا. جی, آمنوا والے, یا ایھا الذین آمنوا کا کیا ترجمہ ہے؟ جو ایمان لائے, جو اس نے بلیو کرا. جو ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کو تو یہ ترجمہ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں. اوکے, ٹھیک ہے, تو سر آپ بتائیے, ہمارے کو نہیں آ رہا. نہیں آ رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جو تیسری جو چیز ہے جس کی آپ ہدایت مانگتے ہیں وہ کہلاتی ہے توفیق. کیا کہلاتی ہے؟ توفیقی.
سر آپ اتنے مشکل مشکل ورڈ بول رہے ہیں، اس کی انگلش بھی بتائیے پلیز. توفیق یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا خود. توفیقی کا کیا مطلب ہے؟ ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت، قرآن کی جو ہدایت ہے اس کو قبول کرنا اور ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. جی 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 بالکل. کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کہ جو قرآن کے احکامات ہیں اس کو قبول کرنا بغیر کسی ٹیڑھ نکالے، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے اور اس کو چھوڑنا دشوار ہو جائے. اس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں آپ. یہ ہدایت آپ کے پاس آلریڈی یہاں موجود تھی. آپ روز قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زینت کس کو دکھانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاحب کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتُهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ تم نے زینت کس کو دکھانی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے زینت کے رشتے سارے آپ کو بتا دیے. کبھی غور کیجئے گا کہ آپ اپنی زینت جو ہے وہ اپنے ان جو اللہ تعالیٰ نے لوگ بتا دیے اس کے علاوہ کس کس کو دکھاتے ہیں آپ. وہاں پھر آپ کسی قسم کے بھی آرگومنٹس دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حرمت کے رشتے بتا دیے کہ حرمت کے رشتے کون سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے رشتے چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ طلاق کے معاملات کس طرح سے چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وراثت کے معاملات کس طرح سے ہوں گے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم وہ جو خاص ہدایت ہمیں ملی تھی ہم اس سے بہت دور ہیں. تو یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں یہ دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، درخواست ہے، دعا ہے نا. یہ دعا آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں ایسے حالات پیدا کر دیں ہمارے لیے، ایسے سچویشن دیا ہمارے لیے کہ ہمارے لیے قرآن کی آیات کو سمجھنا، اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کو چھوڑنا دشوار ہو جائے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے مسلمان اور مومن میں؟ مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے؟ سر ہائر سٹیٹس ہے مومن. کس کا ہائر اسٹیٹس ہے؟ یعنی مومن جو ہے وہ 7th فلور پہ رہتا ہے اور مسلم جو ہے وہ 2nd گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے. کیا ہے؟ نہیں سر. تو پھر یا پھر ہائر اسٹیٹس سے کیا مراد؟ مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سر مومن جو ان احکامات جو بھی آپ نے بتایا کہ قرآن کے احکامات کو قبول کرنا، اس پہ عمل جو کرتا ہے وہ مومن. اور مسلمان؟ مسلمان جو جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، بلیو کرتا ہے. ہاں جو بلیو کرے گا تو مسلمان ہے، اور جو احکامات جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مانے گا تو وہ مومن ہے. آئی تھنک. اچھا بلیو کس چیز پہ کرے گا؟ سر جی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس چیز پہ بلیو کرے گا؟ مسلمان مطلب کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ بلیو، اس کا جب وہ ایک کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے کوئی شخص. اچھا پھر اس کے بعد مومن کے لیے پھر آگے اس قرآن کے احکامات کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، پھر وہ مومن جا کے بنتا ہے. اچھا آپ نے نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو بلیو کرتا ہے. کس چیز پہ بلیو کرتا ہے؟ سر جو دائرہ اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان، آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان کا کیا معنی ہے؟ سرنڈر کرنا، فرما برداری اختیار کر لینا. فرما برداری کرنا. یہ فرما برداری جو ہے وہ تو کوئی کرسچن بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ فرما برداری کوئی کرسچن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ مجھے بتائیے. کر سکتا ہے سر. پہلے کتاب ہے نا. جی ایک جوش ہے وہ بھی کر سکتا ہے نا. جی جی. لیکن سر وہ محمد رسول اللہ پہ بلیو نہیں کرتے نا، وہ کہ آپ کی بات میں ڈس ایگریمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ پرابلم تو ہمارے یہاں بھی ہے. ہم نے بھی جو ہے جب ہم اپنے رسول کی بات آتی ہے تو ہم باقی دوسرے رسولوں کی تو بات ہی نہیں کرتے. کوئی کرتے ہیں؟
ہم کسی اور رسول کی, کسی اور پیغمبر کی کبھی بات کرتے ہیں؟ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں بنیادی فرق کیا ہے. دیکھیں, کلمہ پڑھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. کیا دائرہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا اخلاص سے اور اس پہ قائم رہا وہ, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کلمہ کیسے پڑھا؟ اخلاص سے. اخلاص سے کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ کلمے کے جو معنی ہیں اس پہ قائم رہ جائے. کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں, کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. الہ کی جب میں نے بات کی تو الہ کہہ کر دو چیزیں, ربوبیت اور الوہیت. تو ربوبیت سے تو مانا, الوہیت سے نہیں مانا, تو کلمے کا اخلاص تو ختم ہو گیا. کلمے کا اخلاص تو ختم ہو گیا. دائرہ اسلام میں وہ ہے لیکن کلمے کا اخلاص تو ختم ہو گیا. تو بنیادی بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے آپ کہ مومن اور مسلمان کا بہت ہی باریک لائن کا ایک فرق ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ کو مانتا ہے. تو اللہ کو مانتا ہے. اور مومن کون ہے؟ اللہ کی مانتا ہے. تو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو بہت لوگ مانتے ہیں, میں آپ سب مانتے ہیں, بلکہ اللہ کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو کلمہ گو نہیں ہے, وہ بھی اللہ کو مانتے کسی نہ کسی شکل کے اندر, لیکن اللہ کی نہیں مانتے. وہ بھی اللہ کی نہیں مانتے, میں اور آپ بھی اللہ کی نہیں مانتے. مومن اللہ کی مانتے ہیں, مومن اللہ کی مانتے ہیں. مومن صرف اللہ کی مانتا ہے. دیکھیں اب آپ اس فرق کو تھوڑا سا ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا انسان جس نے کلمہ گو نہیں ہے, ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کلمہ گو نہیں ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں نا. بھلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. وہ ہے ایسا کہ نہیں ہے, یہ مجھے بتائیے. اللہ کو مانتے ہیں نا. ٹنڈولکر چوکا مارتا ہے, سینکڑا مارتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے. رونالڈو گول مارتا ہے, وہ بھی جناب اس کی طرف دیکھتا ہے. کل وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ فٹ بال کا لیگ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا تھا, تو اس میں دونوں طرف جو ہے لیورپول اپنا کیا کہتے ہیں ریئل میڈرڈ نے اور دوسری تو دونوں ٹیموں میں ایک ایک مسلمان پلیئر بھی ہے. تو وہ مطلب وہ بھی جو گول مار کے جیتنے کے بعد اوپر ہی دیکھتے تھے. کہنے کا مقصد آپ سے صرف یہ کہ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں, اللہ کی ماننے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن, جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. تو یہ توفیقی ہے, یہ توفیقی خاص ہو جاتی ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے اور متقین کے لیے. یہ خاص ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ مومنین اور متقین کے ساتھ. تو یہ وہ ہدایت ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ تو کس چیز کی ہدایت دے, ایسے ہمارے لیے حالات اور اسباب پیدا کر دے کہ جس کے بعد ہمیں قرآن کی جو احکامات ہیں اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کو چھوڑنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کھانے کے لیے کس چیز کو حرام کیا گیا؟ کس چیز کو حرام کیا گیا کھانے کے لیے؟ قرآن مجید کے حوالے سے کون سی چیز ہے کھانے کی جو حرام ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں سبھی. بہت سی چیزیں, اگر آپ مجھے 3 چیزوں کا نام لے لیں. حرام چیزیں تو آج میری بھی اضافہ ہو جائے گا. جی حرام 3 چیزیں بتا دیں کھانے کی. چلے 2 بتا دیں. شراب ہے سر. کھانے کی بات کر رہا ہوں تو آپ شراب پہ چلے گئے. کھانے کی بات میں نے آپ سے کی. کھانے کی کتنی چیزیں قرآن میں حرام ہے؟ خنزیر, سر پگ, اور اس کے علاوہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. جی اس کے علاوہ
جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے ان چیزوں کو وہ تو حرام طریقے قرار کار ہو دیا۔ وہ تو طریقے کار ہو گیا نا، وہ تو طریقے کی رہائش کدھر ہے عائشہ جی؟ جی سر، عائشہ جی آپ کی رہائش کدھر ہے؟ سر میں لاہور میں۔ لاہور میں؟ لاہور میں جس جگہ سے آپ کے یہاں گوشت آتا ہے نا، کبھی اپنے کسی بزرگ سے کہیے گا آپ کو لے جائے جس جگہ پہ گوشت کٹتا ہے. کوئی آدمی سر بسم میرے اللہ میاں پڑھ کے اور چھری بھی نہیں تو چلاتا ہوں. بھی کھلاتے رہے ہیں. ہاں سر جی میرے میاں صاحب ویٹنری ڈاکٹر ہیں، جی وہ سلاٹر ہاؤس میں جاتے ہیں۔ میرے میاں صاحب ویٹنری ڈاکٹر ہیں، سلاٹر ہاؤس میں جاتے رہے ہیں جہاں پہ گوشت ہوتا ہے ذبح۔ بھلے وہ آپ کے بھلے آپ کے بالکل آپ کی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کمیلے میں گوشت کٹتا ہے نا، جی اس کمیلے میں جب گوشت کو کاٹا جاتا ہے تو اتنا وقت کسی کے پاس نہیں کہ وہ اللہ اکبر کر کے بسم اللہ کر کے پڑھے. تو یہ سب الگ سبجیکٹ ہے. میرا صرف سوال آپ سے بنیادی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنی ایسی چیزیں جس کو قرآن نے کہا یہ حرام ہے کھانے کے حوالے سے. تو مونا نے جیسے کہا خنزیر، اس کے علاوہ بتائیے کوئی ہے ادیبہ آپ کے پاس؟ مردار کا گوشت بھی مردار مرا ہوا گوشت نا، جی یہ تو ساری کلاسیفیکیشن آ گئی نا ساری، کہ مردار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کون سی ایسی چیز ہے جس کو کھانے سے منع کیا گیا؟ خنزیر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ سر گدا. گدھا جی سر. ہے بھی؟ تو آپ ذرا ڈھونڈیے گا گدھا کھانا کہاں حرام ہے، ذرا میں بھی دیکھوں گا. تو سر اس کو کھاتے کیوں نہیں ہے پھر؟ کھائیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ بہت لذیذ گوشت ہوتا ہے. آپ نے جتنی نہاری آج تک کھائی ہے نا گدھے کی کھائی ہے. اتنا ٹیسٹ لے کے جو آپ کھاتے ہیں نا اتنا بڑا وہ اتنا بڑا گوشت اسی کا ہوتا ہے. سر آپ تو یہ کراچی والے بن کے لاہور والوں کو بول رہے ہیں. تو لاہور والوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہے. جتنے گدھے لاہور میں کھائے کسی نے آج تک نہیں کھائے. اچھا جی، ہماری بات یہ ہو رہی ہے. اب بات ساری بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کھانے کی صرف ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حرام. اس کے علاوہ حرام مردار کی ڈیفینیشن اللہ نے بتا دی کہ مردار کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جو ہاں جی مر گیا ہو، جس کے اوپر ذبیحہ صحیح طریقے سے نہ ہو، ان کی ساری چیزیں مردار کی ڈیفینیشن آتی ہے. لیکن کھانے کی ایک ہی چیز منع ہے. اور آپ یہ دیکھیں جس چیز کی منع ہوتی ہے اسی چیز پہ آدمی للچاتا ہے. پینے کی ایک ہی چیز منع ہے، پینے کی ایک ہی چیز منع ہے، جی باقی کوئی چیز منع نہیں. شادی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے رشتے بتائے. حرمت علیکم امہاتکم، تم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب بیٹا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جی وہ بناتکم، اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتے تو باپ شادی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ. وہ اخواتکم، اپنی بہنوں سے نہیں کر سکتے، بھائی شادی نہیں کر سکتا. جی وہ بنات الاخی و بنات الاختی، اپنی بھانجی سے نہیں کر سکتے، اپنے بھتیجی سے نہیں کر سکتے، چچا انوالوڈ ہوں گے. اس کے علاوہ پھر جو آپ کا جو سسر ہے اس سے آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی ساس سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے نکاح میں اگر آلریڈی جو آپ کی بیوی ہے آپ اس کی بہن سے نہیں کر سکتے، آپ اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، آپ اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے. یہ چند رشتے بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اپنے باپ کی بیوی سے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ اور ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے جو آلریڈی شادی شدہ ہیں جب تک کہ ان کا سلسلہ نہ ختم. تو یہ ٹوٹل 11 رشتے بنتے ہیں. ان 11 رشتے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے مرضی ہے کر لو. اللہ نے کہا اس کے علاوہ جس سے مرضی ہے کر لو. تو یاد رکھ جی لیجیے گا کہ نہ کرنے کی، روکنے کی چیزیں بہت لمیٹڈ ہیں، کرنے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. لیکن انسان کے اندر اتنا شر ہے کہ وہ انہی چیزوں کے اوپر اٹریکٹ ہوتا ہے جو روکنے کی ہو، جی جو روکتی ہیں اسی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو ہدایت ہم کس چیز کی مانگتے ہیں؟ ہدایت ہم مانگتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے جب آ جائیں تو پھر ہم اس کو من و تن تسلیم کریں اپنے ساتھ، اس کو بہت اچھی طرح سے تسلیم کریں، اس کو قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں
اور ہمارے ایسی ہماری سچویشن ہو جائے کہ اس کو چھوڑنا یا اس کو جو ہے اگنور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اس چیز کی ہدایت مانگی. اب ہدایت مانگی کس چیز کے لیے رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط کے کیا معنی بتایا آپ نے؟ راستہ. اور مستقیم سیدھا. مستقیم سیدھا. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. یہ جو لفظ صراط ہے نا، اس کے بارے میں سمجھ لیں. اس صراط کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز سیدھا. صراط میں کیا چیز آتی ہے؟ صراط کے اندر ایک مفہوم میں ایک معنی کیا آتا ہے؟ سیدھا. دوسری چیز آتی ہے کہ ایسا سیدھا جو بہت ہی چوڑا ہو. سیدھا چوڑا. سیدھا کا مطلب بالکل اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ. میں اگر آپ سے کہوں کہ یار میں جدہ ایئرپورٹ پہ اتروں اور مجھے کوئی آدمی، اور میں کسی سے کہوں یار مجھے مکہ جانا ہے یہاں سے، تو وہ آدمی مجھ سے کہے گا کہ آپ اس روڈ سے چلے جاؤ اور سیدھا ہی آپ کو حرم پہ لے جائے گی. تو لے تو سیدھا جائے گی لیکن روڈ کہیں نہ کہیں کرو ضرور ہوگا، ہے نا؟ جی. مجھے کہیں مڑنا نہیں ہے لیکن کرو ہو جائے گا. مجھے جدہ ایئرپورٹ سے جو مدینہ جانا ہے سیدھی روڈ جاتی ہے، لیکن 3-4 جگہوں پہ روڈ کرو ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی جی ہوتا ہے نا. تو یہ جو روڈ کرو ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا نہیں کہلاتا ہے. سیدھا، بالکل سیدھا. سروپ کہتے ہیں، سروپ کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو، بالکل. تو سروت السیف کا مطلب ہے بالکل سیدھی تلوار، بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن تلوار. تو صراط کا مطلب ہے بالکل سیدھا. دوسرا اس کے اندر ہے دشوار، بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل والا ہے. راستہ ہے، سیدھا ہے، بہت مشکل ہے اور بہت چوڑا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ بہت چوڑا ہے. جب چوڑی کوئی چیز ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ایک وقت میں بہت سارے لوگ اکٹھے اس میں سے جا سکتے. تو صراط کے اندر 3 چیزیں ہیں، تینوں چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھا. کیا؟ سیدھا، چوڑا اور دشوار. ٹھیک ہے جی. اب مستقیم کی طرف آ جائیں. مستقیم کے معنی کیا ہے؟ مستقیم کا بھی آپ نے معنی بتایا کیا؟ سیدھا. یہی بتایا نا جی. مستقیم کا معنی بھی سیدھا، جبکہ صراط کے اندر سیدھے کا مفہوم تو آلریڈی موجود ہے. صراط کے اندر آلریڈی سیدھے کا مفہوم موجود ہے. مستقیم کے معنی بھی سیدھا ہے. نہیں، اس کا اسٹینڈ اسٹرانگ، یعنی استقام، استقامت والا راستہ. قامہ یقومہ کا کیا مطلب ہے؟ قامہ کا مطلب کھڑا ہونا ہے نا. جی 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 سیدھا ہے نا. جی جی. یہ معنی بھی سیدھا ہی ہے. مستقیم ایک معنی سیدھا ہی ہے. اچھا اچھا. ایسا نہیں ہے. صراط کے معنی میں بھی سیدھا آتا ہے، مستقیم میں بھی سیدھا آتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ There should be a difference. کیونکہ ایک عام شاعر ہوتا ہے نا، ایک عام شاعر، ایک عام کتاب لکھنے والا، وہ بھی ایک قسم کے لفظ اکٹھے استعمال نہیں کرتا. اس کے کلام کے خلاف ہے. اور یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام. I think the صراط جو ہے وہ ہاریزونٹل ہے اور مستقیم ورٹیکل ہے. نہیں، ہاریزونٹل نہ کریں آپ. مستقیم کو سمجھ لیں. مستقیم جیسے بھی آپ نے کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا. مستقیم نکلا ہے اقامہ سے، قامہ یقومہ اقامتاً، کھڑا ہونا. بالکل سیدھا. مستقیم کا مطلب کھڑا ہونا، یعنی مستقیم کا مطلب اسٹریٹ، اسٹریٹ اپورڈ. اسٹریٹ اپورڈ. جی ٹھیک ہے. صراط کے اندر کیا چیز آ گئی؟ صراط کے اندر کیا چیز آ گئی؟ سیدھا، دشوار. سیدھا، دشوار، چوڑا. مستقیم کیا چیز آ گئی؟ اسٹریٹ. مطلب راستے کی طرف آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، ایسے راستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے. لیکن آپ اللہ سے کس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ تو سیدھا ہے، مشکل ہے اور اسٹریٹ ہے. جب آپ اس کی طرف مانگتے ہیں اسٹریٹ ہے، تو مجھے بتائیے سیدھا ہے، آپ اس کی طرف ہدایت مانگ رہے ہیں نا، الی صراط مستقیم، اس کی طرف مانگنے جا رہے ہیں نا. تو مجھے بتائیے اوپر کیا چیز جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے.
अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता, अल्लाह की तरफ जाने वाला मतलब आप अल्लाह से क्या कहते हैं, मुझे वो रास्ते की हिदायत दे जो मुझे तेरी तरफ लेके जाता रास्ते तक ले आए, Right. आप तक है, उस रास्ते की हिदायत दे जो मुझे तेरी तरफ लेके जाता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसा ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोना आप फ्लैट में रहती हैं, घर में रहती हैं? नहीं, घर में है सर। आप में से कोई फ्लैट में कौन कौन रहता है, या सारे करोड़पति हैं? फ्लैट में रह रहे हैं सर, जी? फ्लैट में रह रहे हैं। आप फ्लैट में रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहती हैं? हम थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे रहती हैं। और आपकी वो इमारत में टोटल फ्लोर कितने हैं? एक ऊपर है बस। एक ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कभी आपने चांद देखा है? जी सर। चांद देखा है, तो मुझे बताइए चांद आपको ग्राउंड फ्लोर पे देख के आसानी से नजर आता है, साफ नजर आएगा, या छत पे जाके चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, आठवें फ्लोर पे, 12वें फ्लोर पे जाके नजर आएगा? सबसे ऊपर जाके फिर अच्छे से नजर आएगा। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं आपका देखने का विजन जो है क्या हो जाता है, बढ़ अच्छा जाता हो है, जाता आपकी खुल जाता है। क्लैरिटी बढ़ जाती है। इवन आप गाड़ी के Right. अंदर देखें कि आप सीडान गाड़ी चला रहे हो और उसकी जगह आप लैंड क्रूजर के ऊपर बैठे तो आपका विजन कितना अच्छा हो जाता है जी। ना? और आपको वैसे भी लैंड क्रूजर में बैठ के अपने आप को भी लगता है कि मैं को बढ़ाऊं, आपके कंधे थोड़े से चौड़े हो जाते हैं ना, मतलब नेचुरल नहीं सर मुझे तो ये लगता है कि कोई छोटी गाड़ी आके मारेगी नहीं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, ये होता है कि क्योंकि आपको लगता है ना कोई नहीं मारेगा, मैं बड़ा हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ आपके करे। जी शोल्डर जी खड़े हो जाते हैं कि मतलब आपको होता है कि मैं अल्लाह। किसी उस चीज में। आप जैसे जी। जैसे ऊपर जाते हैं आपका विजन बढ़ता चला जाता है। अच्छा अब आप एक चीज को गौर करें, ये जो इंसान की आंख है, मुझे बताइए आप अपनी आंख से कितना दूर देख सकती हैं? अब ये मत कहिएगा कि मैं चांद देख सकती हूँ, आप अपनी आंख से कितनी दूर तक देख सकते हैं? 100 मीटर, सर 200 जहाँ मीटर? तक निगाह जाती है, जहाँ तक निगाह जाती है वहां तक नजर आता है। निगाह कहाँ तक जाती? निगाह तो आसमान तक जाती है, तो आसमान तक देख लेती हैं आप चीजों को। मतलब नजर तो आता है ना, आसमान नजर आता है अरे ना। नजर आप देख कहाँ तक सकती हैं मुझे बताइए? वो जो सर आसमान 20 by आपको नजर आ 20। रहा है वो आसमान आप नहीं देख रही हैं, आसमान आपको देख रहा है। तो सर आप कहाँ तक देख सकती हैं नॉर्मली, अगर आपसे पूछा जाए सामने कहाँ तक देख सकेंगी? सामने फ्लैट से रोड है। 20 फीट सर, 20 फीट होता है। आप बहुत बहुत देख लेंगी 10 मीटर, 50 मीटर, आपको Yeah. 100 मीटर दूर कोई चीज होगी लिखी हुई होगी, आपको नजर तो नहीं आ सकती कुछ नहीं क्या लिखा हो, नहीं। नहीं लिखी है, तो नजर नहीं आ सकता। अच्छा आप मुझे एक बताइए, अगर आप आगे देखने हो तो क्या आप पीछे देख सकती हैं? नो सर। नो नहीं सर। देख सकती। अगर आप पीछे देखें तो क्या आप सीधे हाथ पे देख सकती हैं? नहीं सर। नहीं सर। उल्टे हाथ पे नहीं देख सकती, ऊपर देख सकती है तो नीचे नहीं देख सकती। यानी आपका जो विजन है वो स्ट्रेट डाउन है, लेकिन जी। आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं आपका विजन क्लियर हो जाता है, और आपका विजन ऐसा क्लियर होता है कि फिर आप अपनी चेहरे की आंख से नहीं देखते, जी। फिर आप अपने चेहरे की आंख से नहीं देखते, बल्कि कहां से देखते हैं? आप अपनी दिल दिल की आंख। और ये दिल की आंख जो है ये 3D 4D 10D 20D 50D डायमेंशन के ऊपर है, ये पैरेलली ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट साइड हर जगह सब जगह देख सकते हैं। अच्छा आप एक और बात मुझे बताइए कि आप ऊपर जाते रह रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपने हिदायत अल्लाह से मांगी, तौफीक अल्लाह आपको हिदायत दे रहा है और आप कंटिन्यूस मांगे जा रहे हैं, और ये आपको अल्लाह हिदायत दे रहा है और आप ऊपर 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 लेके जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर से गिर जाए, ग्राउंड फ्लोर से अगर आप गिर जाएं या फर्स्ट फ्लोर से अगर आप गिर जाएं तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आपके साथ? जी सर। फ्रैक्चर कोई हो जाए? नहीं, ग्राउंड फ्लोर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर से मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर से अगर आप गिर जाए क्या पॉसिबिलिटी? सर चोट ही लगेगी सर। चोट ही लगेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी जी। आप सेकंड फ्लोर से गिर जाए तो क्या होगा? कुछ ज्यादा चोट लगेगी। चोट लगेगी। आप फोर्थ फ्लोर से गिर जाए तो क्या होगा? हड्डी वड्डी टूट जाएगी। हड्डी नहीं है, हड्डियां टूट जाएंगी। जी। और अगर आप 50 फ्लोर से गिर जाए तो क्या होगा? खत्म। फिर तो नहीं रहेगा, फिर तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो अल्लाह से आप हिदायत मांग रहे हैं कि जो मैं ऊपर जाता रहा हूं मुझे कायम रख,
ایسا نہ میں گر جاؤں. استقامت. سبحان اللہ. آپ جی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھ, میں جاتا رہوں, میں قائم رہوں, روز مانگ رہا ہوں. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے؟ جی جی سر. یہی پڑھتے تھے نا, جی سر. یہی پڑھتے تھے. تو جب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پڑھتے تھے, یہ مانگتے تھے, تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جی سر. تو ہم کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہم اس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. جب اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا ویژن تو کلیئر ہوتا رہتا ہے, آپ کی چیزیں بھی کلیئر ہوتی رہتی ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے, مجھے ایک بات بتائیے, جب آپ زمین سے اوپر ہوتے چلے جائیں تو آپ کس چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ سر وہ کشش ثقل جو زمین کی جو ہے, یہ زمین ہے, گریوٹی. یہ زمین ہے, یہ زمین ہے. آپ زمین سے اوپر جا رہے ہیں نا, جی آپ فزیکلی اوپر نہیں جا رہے, آپ کیا جا رہے ہیں, بیسیکلی اسپرچولی اوپر جا رہے اسپرچل دنیا کو ہیں, روحانی طور پہ جا رہے ہیں نا. آپ زمین پہ تو موجود ہے نا, آپ ہوا میں تھوڑی اڑ رہا ہے. یعنی پھر تو آپ کو ہوا روڈ پہ نظر آنے چاہیے, جس جس کو ہدایت کی ہوا میں اڑ لیتے جا رہے ہیں, کوئی 2 فٹ اونچائی پہ, کوئی 14 فٹ پہ, کوئی 40 فٹ میں. ایسا تو نہیں ہے نا. تو فزیکلی تو آپ موجود ہیں ایسے ہی, اسپرچولی آپ اوپر ہیں. مجھے بتائیے کہ جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ نے کس چیز کو پیچھے چھوڑا؟ کیا چیز ہے یہ؟ دنیا کو چھوڑ دیا. جتنا جتنا آپ اوپر جائیں گے دنیا کی اہمیت آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. دنیا کی اہمیت آپ کے لیے ختم ہو جائے گی. اسپرچولی آپ اوپر چلے گئے, اب آپ کے لیے دنیا کو میٹر نہیں رکھتی ہے. دنیا ہمارے میٹر ساتھ نہیں کیا کرے مسئلہ گی ہے؟ ہمارے. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپر اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ہمیں اس نے پکڑا ہوا ہے, ہم اوپر جاتے ہی نہیں. کیونکہ سر ہمیں دنیا عزیز ہے ابھی نا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا, دنیا اس لیے عزیز ہے کہ ہم توفیقی پہ جا ہی نہیں پا رہے. جی ہم توفیقی بھی جا ہی نہیں رہے, ہم عام اور خاص دونوں میں بیٹھے ہوئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, پیسے ہیں, سب کچھ ہے, اس کا مطلب اللہ کی مجھ پہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر اللہ کی ہم پہ بہت بڑی بلیسنگ ہے تو پھر تو جو انڈیا کا ٹاٹا والا ہے اور جو ریلائنس والا ہے اور بل گیٹس ہے اور باقی سارے ہیں, ان پہ تو پھر بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے. وہ تو بہت ہی نیک لوگ ہوں گے پھر تو. جی سر. تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ہم ہدایت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس راستے کی طرف لے جا جو تیری طرف بلاتا ہے, اور تیری طرف کیا اوپر کی طرف بلاتا ہے. اچھا اب آپ غور کریں, ابلیس نے جب اللہ سے کہا کہ میں ان کے درمیان بیٹھوں گا, اور ساتھ ساتھ ابلیس نے کیا کہا کہ میں اس کے آگے سے بھی حملہ کروں گا, میں اسے بھی حملہ کروں گا, میں اس کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا, میں اس کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا اور نیچے سے حملہ کروں گا. کیوں؟ سر جی کے اوپر اس کی وہ کارگر نہیں ثابت ہو رہا تھا, اس کی وہ جو اوپر اللہ کی ذات ہے اور دعا کی طاقت ہے, انسان صحیح کی طرف جاتا ہے, صراط مستقیم جسے آپ استقامت کہتے ہیں. اوپر سے اس لیے نہیں اٹیک کرے گا کہ اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نیچے سے کیوں اٹیک کرے گا؟ نیچے ہم لوگ, نیچے دعا ہے, اللہ بندہ ہے, اللہ سے اس کا رابطہ ہے. کیڑی گلا کر رہے ہو تسی؟ اوپر تو نہیں سر, نیچے سے کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ نیچے تو وہ خود آپ کو ڈال ہی دیتا ہے نا. جب وہ آپ پر اٹیک کرتا ہے تو آپ کو کیا کرتا ہے؟ نیچے تو کر دیتا ہے. تو اس کا تو آبجیکٹو بھی آپ کو الٹیمیٹلی نیچے لانا ہی ہے نا. نیچے گرانا اس کا نیچے گرانا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ سیدنا آدم کو اور سیدہ ہوا کو کیا جنت سے نکالنا آبجیکٹو تھا اس کا؟ کیا یہ اس کا رول تھا اصل میں؟ نہیں سر, کیونکہ اس سیدنا آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ ای میل تو اللہ نے پہلے ہی ڈال دی تھی کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں.
اور اللہ نے پھر ایک جگہ پہ کہا کہ جب میں اس کو تخلیق کر دوں، میں اس کو تخلیق کروں گا مٹی سے، اور پھر اپنی روح میں سے جب میں اس کو پھونک دوں گا تو پھر تم سجدہ کرنا اس کو. تو یہ ای میل تو پہلے ہی جا چکی تھی. تو آدم نے تو سیدنا آدم نے تو الٹیمیٹلی آنا ہی زمین پہ تھا. تو جی ابلیس نے پھر ان کو زمین پہ کیوں بھیجا؟ ابلیس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سر نافرمانی کر. ہاں جی ابلیس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو ان کو کہتے جنت ہیں سے نا کہ نکلوا دیا، شیطان نیچے ہے، لے آیا زمین پہ. وہ اللہ نہیں، اللہ کی وہ تو پہلے سے نافرمانی کرتا ہے ڈیسائیڈ نا. تھا، وہ تو اللہ پہلے کی سے نافرمانی. ڈیسائیڈ تھا. سر لیکن نافرمانی وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا نا کہ زمین پہ خلیفہ بنانا ہے اللہ نے. جی سر جی وہ اللہ کے فیورٹ تھے، ان کو وہ اس چیز سے نکالنا چاہ رہا تھا کہ کس فیور سے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی آپ کریں. ایک وہ بات سمجھ لیں، مجھے ایک بات بتائیے، مثال کے طور پہ جب آپ کا رشتہ طے ہو گیا، آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو آپ کا رشتہ طے ہوا ہوگا نا. جی سر. آپ کا جب رشتہ طے ہوا تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا تھا، باقی سب اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا تھا کہ ہم اس کی شادی اس سے کرنے کا ارادہ ہے ہمارا. جی سر. ایسے ہی ہے نا. جی وہ سر. تو اچانک جب سب کچھ طے ہو گیا تو پھر آپ کو بتایا کہ بی بی آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا ارے میں ابھی تھوڑی کروں گا، میں نے نہیں کرنی شادی. حالانکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے اس وقت منع کر دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ سے کسی نے پوچھا تھا اس وقت؟ نہیں پوچھا نا کسی نے. تو فیصلہ جی تو ہو چکا تھا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے. آپ کو تو فیصلے کا بعد میں بتایا. اور اس سے پہلے جو ہے جب آپ کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو کہا ذرا جا کے تھوڑی سی شاپنگ واپنگ بھی کر کے آ جاؤ. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ شاپنگ بھی کر کے آ گئی، اچھے سے کپڑے بنوا لیے، پھر اچانک آپ کو سرپرائز دے دیا گیا کہ کل آپ کے جو ہے نا وہ آ کے شربت وربت پی کے جائے گی. ایسا ہے نا. مور اور لیس اسی قسم کی سچویشن ہوتی ہے. جی آج کے دور میں شاید ایسا نہیں ہو، آج کے دور میں تھوڑا زیادہ پہلے سے بتا دیتے، لیکن نارملی ایسے ہی تھا نا. تو وہ تو ڈیسائیڈڈ تھا پہلے سے کہ آدم کو جی زمین پہ خلیفہ بنائے. تو پھر ابلیس نے آدم کو زمین پہ کیسے اتارا؟ سر نافرمانی. نافرمانی. اگر وہ نافرمانی نہیں کرتے تو آدم کیا زمین پہ نہیں اترتے؟ نہیں اتر جاتے، پر اللہ کے اللہ سے وہ پروف کرنا تھا نا کہ آئی کین ڈو اٹ، یو نو. مطلب کہ مطلب اللہ کے سامنے یہ پروف کرنا تھا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ بہک جائے گا، یو نو. تو اس نے کیا کام کیا مجھے بتائیے نا، میں آپ کا کنسپٹ کلیئر کریں. بہکایا سر، انہوں نے ان کو بہکایا، ان کو اپنی باتوں میں لگایا، چکنی چپڑی باتوں میں. بہکایا تو ساری بات کی بات ہے. اس نے اصل کام کیا کیا ہے؟ اصل میں احکام اللہ نے جس کام سے احکام روکا تھا منع اس کر نے وہ دیا. کام کروایا. نہیں جی کروائی. الٹیمیٹلی ہوا کیا تھا اس میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ سر اللہ نے جس بات سے منع فرمایا تھا تو اس نے باتوں میں لگا کے وہی کام کروا دیا ان سے. جب وہ کام کرایا تو اس کا الٹیمیٹ اثر کیا ہوا تھا اس وقت؟ کہ ان کو پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا پڑا. جی 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 صحیح سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے کپڑے اتار کے نیچے بھیج دیا. نیچے بھیج دیا. جی سر. اس نے کیا کام کیا اصل آپ کے ساتھ؟ اس نے ننگا کر دیا. اس نے ننگا کر دیا. اور یہ کام آج تک ہوتا ہے. آج بھی ہاں جی. دنیا کی سب سے بڑی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری پورنوگرافک انڈسٹری ہے. جی جی سر. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری اگر کوئی ہے تو وہ پورنوگرافک ہے. اور یہ جی پورنوگرافک انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ یہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتی ہے. چھوٹے لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے جو ڈالز بنتی ہیں، کبھی آپ نے وہ ڈالز دیکھی ہیں بریڈس کی اور فلانے کی اور ڈبکا، ان ڈالز کے سٹائل دیکھیں، ان جی ڈالوں کی شکلیں دیکھیں، آپ نے ان کی فزیکل اپیرنس دیکھی، آپ نے ان کے ڈریسز دیکھیں. وہ اس ڈال کے ذریعے سے، اس چھوٹے سے بچی کے ذریعے سے، 2 سال کی بچی کے ذریعے سے، 3 سال کی بچی کے ذریعے سے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تم اصل. اور آپ کو یہ بھی شاید علم ہوگا کہ یہ جو ڈالز ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. جی یہ سستی ڈالز بھی نہیں ہے، مزے کی بات ہے. اور یہ فرنٹ اس پہ پڑی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو جب نیا سٹاک آتا ہے تو اس کی بکنگ ہوتی ہے. جی تو یہ اس کا اصل کام کیا تھا
یہی اس کا اصل کام ہے جس کی آپ ہدایت مانگتے ہیں. وہ آپ کو یہی تو روکتا ہے. توفیقی آپ جو مانگتے ہیں تو توفیقی سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے احکام میرے پاس آ جائیں تو میں اس کو کرنے سے میرے لیے وہ آسان ہو جائے, مجھے اس کو چھوڑنا دشوار ہو جائے, یہ میں مانگتا ہوں. جی اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ جو صراط المستقیم ہے اس کے بارے میں پھر کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے کے اوپر ہدایت دے. ہدایت تو مانگ لی میں نے, اب کس راستے پہ ہدایت ہے؟ انعمت علیہم, جس کے اوپر تو پہلے انعام کر چکا ہے, جس کے اوپر تو پہلے انعام کر چکا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے مونا, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی سر میں ڈاکٹر ہوں پر میں پریکٹس نہیں کرتی. جی پریکٹس نہیں بہت اچھی کرتی. بات ہے, یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. آپ نے کہاں سے ڈاکٹری کی؟ ڈا میڈیکل کالج سے سر. ڈا میڈیکل کالج سے. مجھے ایک بات بتائیے, جب آپ ڈا میڈیکل کالج میں تھیں, فار ایگزامپل آپ جی 3rd ایئر میں تھیں یا 4th ایئر میں تھیں, اور 4th ایئر کے اندر جب آپ کو خیال آیا کہ مجھے یار USMLE کرنا چاہیے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 4th ایئر کی لڑکیوں کے ساتھ کنسلٹ کیا یا آپ نے جو ہے وہ اللہ بھلا کرے ان لوگوں سے فالو کیا جو آلریڈی USMLE پاس کر چکے تھے؟ سر ان لوگوں سے جو کہ آلریڈی کر چکے تھے. ہاں, آپ نے کن کے ساتھ کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ نہیں کیا جو آپ کے ساتھ تھے, کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ تو آپ خود بھی ہیں. جی آپ وہ خود بھی ہے. تو ہم جی وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کرے؟ جو آلریڈی پاس کر چکے ہیں. یہ ماضی کا صیغہ ہے جس پہ تو جی انعام کر چکا ہے, جو آلریڈی پروون ہے, اوکے. اس پہ تو انعام کر چکا ہے آلریڈی. اسی لیے کہتے ہیں نا, اگر میں جس جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ قابل ہو, لیکن وہ بھی میری اسٹیج پہ کھڑا ہے نا جہاں میں کھڑا ہوں. جی اس سے آگے تو نہیں ہے, ہم دونوں ایک ہی گریڈ میں ہے نا, میں بھی 4th ایئر میں, وہ بھی 4th ایئر میں. جی تو مجھے اگر آگے کی کوئی بات کرنی ہے تو میں کس سے کروں گا؟ جو آلریڈی وہ اسٹیج پاس کر چکا ہے. اور جی اس اسٹیج پاس پہ بھی میں نے, آپ نے USMLE کا اس سے پوچھا, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جو آلریڈی اس کو پاس کر چکے تھے, جو اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 پاس کر کے جا چکے تھے. جی آپ نے ایسے کو نہیں پوچھا جو فیل ہو گیا تھا. Am I right or wrong؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے نا. تو انعمتا انعام کر چکا ہے, ماضی کا صیغہ, جو تو انعام کر چکا ہے ان پر. کس کے راستے پہ دکھا؟ جس پہ تو انعام کر چکا ہے. اور انعام کس پہ کیا اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ کون ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے اوپر انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین, وہ نبی ہیں, نبیوں میں سے ہیں. والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی جی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, لیکن 3 سلسلے تو ابھی بھی موجود ہیں. شہداء کا بھی موجود ہے, صالحین کا بھی موجود ہے. یہ تو سارے موجود ہیں, جی یہ تو سارے موجود ہیں. ہمیں پتہ چل گیا کہ انعام کن پہ ہوا ہوا ہے. انعام کس پہ ہوا ہوا ہے؟ نبیوں پہ انعام ہوا ہوا ہے. نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہے. اب 3 حصے رہ گئے میرے پاس. کون کون سے رہ گئے؟ صدیقین کا رہ گیا, شہداء کا رہ گیا, صالحین کا رہ گیا. اب شہداء سے کیا مراد ہے؟ شہداء سے کیا مراد ہے؟ سر جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دیں. اچھا, مارٹر. جی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہداء ہے. میرا تو یہ پتہ نہیں سر جس کی گواہی دینے والے وہ بھی اس میں آتے ہیں. وہ تو ہاں تو ہو جاؤ, وہی لگے. دوبارہ بتائیے. سر جو ہم کہتے ہیں گواہی, گواہی تو ٹھیک ہے, شبہت آیا نا, ایک فیلڈ رہ گئی نا. میرے پاس اب 3 فیلڈ ہیں. کن کن پہ انعام کیا مجھے اب وہ 3 فیلڈوں کو ٹارگٹ بنانا ہے. پہلی فیلڈ میں کہتا ہوں شہداء ہے. تو شہداء کس کو کہیں گے؟ شہداء وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں. جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی, تو مونا کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا جان دینے. وہ تو اللہ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دینا ہے
कि तुम घर पे बैठो, मैं जा रहा हूँ लड़ने। जी तो वो बच्चों का हमेशा ख्याल ही, रखो। जी 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 वो तो हमेशा ही होता मोना ने तो कभी जाना ही नहीं है, और अदीबा ने भी नहीं जाना। हालांकि अदीबा जो है वो बनीगाला में थी, और बनीगाला से सारे लोग निकले थे, लेकिन ये अपने घर पे बैठी थी। ARY पे बैठ के उन्होंने सारा धरना वहीं से दिया। तो मेरे कहने का मकसद है कि तो शहीद का तो मौका ही नहीं मिला। देखिए, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाता है उसको कुरान कहीं से शहीद नहीं कहता, कुरान नहीं शहीद कहता। ओके कुरान तो कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उसको तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, हम अता करते हैं, हम उन्हें अता करते हैं। अल्लाह ने वहां लफ्ज रज़ाका का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और रिस्क का मानी हम पाकिस्तानी लोग सिर्फ चावल रोटी गोश्त मुर्गी लेते हैं, इसीलिए हम लोग सब कहते हैं वो जिंदा है, खाते पीते हैं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि वो खाते पीते हैं, अल्लाह ने कहा हमने उनको अता किया है। वो इंशाल्लाह हम बाद में कभी पढ़ेंगे अता से क्या मुराद हो। रज़ाका का सर जो मतलब तालीम हासिल करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब अल्लाह के रास्ते में तालीम हासिल करते हुए जो मर जाते हैं, तो वो भी शहीद कहलाते हैं। लेकिन अब ये हम सब अपनी अपनी डेफिनेशन लेके जाते हैं ना, तो उसमें भी गड़बड़ आती है। आप देखिए कुरान क्या कहता है और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं। मेरे और आपके लिए दीन जो है वो दीन होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बताएंगे। जी इसके अलावा लोगों के अपने ख्यालात हो सकते हैं, लोगों की अपनी रिसर्च हो सकती है, वो रिसर्च कामयाब भी हो सकती है, वो रिसर्च के अंदर मॉडिफिकेशन भी आ सकती है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है। जो चीज कामिल है, जो चीज दलील है, वो सिर्फ दो ही चीजें, अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसके अलावा कोई चीज दलील नहीं हो सकती, ये याद रख लीजिए। जी ये बहुत बुनियादी, ये बहुत ही बुनियादी बात है। और ये बात की भी अल्लाह ताला खुद कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो जी अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में जो उलिल अम्र हैं, जो तुम में जो अमर वाले हुक्म वाले लोग हैं उनकी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, बस अगर किसी बात में कोई तनाज़ा हो जाए, किसी चीज में कोई तनाज़ा हो जाए, फरुद्दूहु, तो लौटा दो उसे, इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। उलिल अम्र को यहाँ से हटा दिया, यानी उलिल अम्र का हुक्म उस वक्त तक मानेंगे जब तक उसका हुक्म जो है अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हो। जी और अगर किसी जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर आप उलिल अम्र की बात को एक जगह पे रखेंगे और आप देखेंगे अल्लाह और उसका रसूल इस बारे में क्या बात करते। जी ये बुनियादी उसूल है, ये कानून अल्लाह ताला ने डिफाइन किए, ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है। अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाता है उसको अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, अल्लाह ने उनके लिए लफ्ज़ शहीद नहीं इस्तेमाल किया, कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल, कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शहीद हम उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कत्ल होके इस बात की गवाही देता है कि जिस चीज के लिए वो लड़ा था वो हक है। जी क्योंकि शहीद के बुनियादी माने जो है ना गवाही देने, शहीद का बुनियादी माना खड़ा होना है, मौजूद होना है, हाजिर होना है। तो उसने लड़ के अपनी जान लेके हाजिर होके गवाही दी, इसलिए वो शहीद कहलाता। अब मेरा हमेशा इसमें सवाल आता है कि जो लोग जंग की हालत में बॉर्डर पे जो लोग मर जाते हैं, मुझे बताइए कितने ऐसी हमारी जंगें हैं जो अल्लाह की राह में लड़ी गई हैं? कोई याद है आपको? मुझे तो याद नहीं पड़ती अपनी अकल में, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे वो किसी और जगह, वो अल्लाह की राह में तो नहीं लड़ी गई ना, वो तो अपनी जमीनों के लिए लड़ी गई है, वो तो अपनी जमीनों के लिए लड़ी गई है। अब पता नहीं वो शहीद के किस लेवल में आते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं और आप शहीद की लेवल में आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? हम अपने काम से, अपनी दावत से, अपनी चीजों से, अपनी हर उस चीज से इस बात की गवाही दें कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जिस दीन पे खड़े हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो हक है। तो हम अपने आप को शहीद के दर्जे में ला सकते हैं। हाँ, जो अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाते हैं उनका लेवल डेफिनेटली बढ़ा, लेकिन मैं शहीद के लेवल में तो आ सकता हूँ डेफिनेटली। मैं उस लेवल पे नहीं आऊंगा, लेकिन उससे नीचे लेवल पे आ सकता। अब चाहे वो अपनी
گواہی، اپنی شہادت، اپنی کوئی چیز آپ کوئی دینی کام کر کے کریں، اللہ کے کام کو دے کے کریں، آپ جو ہے وہ قرآن کی دعوت دے کے کریں، لوگوں کو اس کتاب کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو اس دین کی طرف لے کے آئیں، اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کوئی آدمی کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو اسے بتاتے ہیں. جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. جب جی آپ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے ہیں یار جانا تو پڑے گا، بہن کا گھر ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب کیا کریں مجبوری ہے، چلیں جی میں جو ہے نا وہ چہرے پہ نقاب کر لوں گی، میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نقاب کر لیں گی، آپ وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ تو لوگوں کو دیکھ ہی نہیں ہے نا، نہیں دیکھ رہے. جی وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، آپ تو دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہی؟ جی جی تو پھر کہنے کا مقصد لیکن اگر آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ سوشلی آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس حق کی بنیاد پہ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنی اسٹینڈ پہ کھڑے تو ہیں نا، اسٹینڈ پہ کھڑے تو ہیں نا، آپ جی اپنی جی گواہی تو قائم کر رہے ہیں نا. تو جی جی شہید کا لیول آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اسی طرح سے صالحین کا ہے، صالحین جو نیک کام کرتے ہیں، جی جو خیر کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ نیک کام ہے، یہ خیر کے کام ہے، یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس لیے میں اس بات کو یہیں روک رہا ہوں اس چیز پہ. اور اسی طرح جی سے صدیقین، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سے ہم کہتے ہیں کہ ہدایت دے، اور ہدایت کس کی دے ہمیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر تو انعام کر چکا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب مجھے بتائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ سر غیر المغضوبی کا ہم کرتے ہیں کہ جس پہ تو نے غضب نہ کیا ہو. غصہ غصہ ہاں غضب رائٹ. اور ولدوالین، اور دوالین جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کے راستے پہ نہ چلا. جی جی بولے بولے بولے. سر جن پہ تو نے غضب، غیر المغضوبی نہ کہ جن پہ تو نے غضب کیا علیہم ان پر، اور ولدوالین اور جو نہ گمراہ ہوں، اور جو نہ گمراہ ہوں یا جو گمراہ ہوئے، جو ان گمراہ کے ہو راستے پہ نہ لگا. ہاں جو گمراہ لوگ ہیں وہ. اچھا اور کوئی چیز اور کوئی بتائیے. سر وہ جو پہلا والا پارٹ ہے وہ جیوز کے لیے ہے، اور جو لاسٹ والا پارٹ ہے وہ کرسچنس کے لیے ہے. کہاں سے پڑھا آپ نے؟ سر درس میں سنا تھا. سمجھے ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہی کر دیتا ہے غیر الیہود والنصارہ، مغضوب کرنے کی ضرورت ہے. یعنی نہیں آپ تو ایسا سر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو یو ایس میں ہوتی ہیں نا، تو جی آپ کے تو پڑوس میں ہو سکتا ہے کوئی جوش بھی ہو، تو جی آپ اپنے گھر پہ آئیں گی اور آ کے کہیں گی اپنی ڈاکٹر صاحب کو کہ آج میں مغضوب علیہم کے گھر گئی تھی. ہمارا پڑوسی مغضوب ہے، پتہ ہے آپ کو ہے، اور ہمارے سامنے والے دالین نے. سر یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے ان کا نام نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں بہت بڑا ایرر ہے. جی اچھا نے یہ ضرور فرمایا. دیکھیں مغضوب کا کیا مطلب ہے؟ مغضوب کا مطلب ہے جس کے اوپر بہت غصہ یا غضب ہوا ہو. جی جس کے اوپر بہت غصہ یا غضب ہوا ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ کل ٹیسٹ ہوگا، آپ لوگوں سورہ فاتحہ پہ کل ٹیسٹ ہوگا، جی ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو پہلے سے کل جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے میں آپ کو 10 سوال لکھ کے دوں اور اس 10 سوال کے 10 کے جواب بھی پورے لکھ کے دے دوں، اور میں آپ کو کوشچن بھی دے دوں اور آنسرز بھی دے دوں اور آپ لوگوں کو دے دوں، اور میں آپ سے کہوں کہ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. اور آپ مجھے بتائیے کہ اس ٹیسٹ میں سے اگر 1 یا 2 لوگ فیل ہو جائیں تو پھر مجھے کیا آئے گا؟ غصہ. سر آپ غضبناک ہو گئے پر بہت زیادہ غصہ آئے گا نا کہ یار میں نے آپ کو سوال بھی دے دیے، جواب بھی جواب بھی دے دیے، پھر بھی اس کے غلط ہے. باوجود تم فیل ہو گئے، غضبناک ہو جائیں. ہے نا؟ تو مغضوب سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس حق واضح ہو گیا، جی بالکل آ گیا،
اس کے بعد بھی اس حق کو وہ چھپا دیں یا اس حق کو وہ اگنور کر دیں تو پھر اللہ کا ان کے اوپر غصہ غضب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ جب چیزیں آ گئیں تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ان کے جو راہب ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں جو یہود کے جو علماء تھے اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے اخبار۔ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا اخبار۔ اخبار کا نارملی ترجمہ ہمارے یہاں کتابوں میں ملتا ہے مشائخ یا علماء۔ اخبار جو ہے نا خبر کی جمع ہے۔ خبر کہتے ہیں انک کو۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ انک کو۔ اچھا، یہ اتنے بڑے علماء تھے کہ یہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے، ان کی انگلیاں جو ہے نا انک سے بھر جاتی تھی، سیاہی سے بھر جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کر دی تھی اخبار، ہر وقت لکھتے رہتے۔ اخبار جو ہے اس سینس میں وہ بہت لکھنے والے لوگ، ان کے پاس حق واضح ہو گیا اور پھر بھی وہ چھپا دیا۔ تو یہ مخدوب الہیم کے اندر میں اور آپ بھی آتے ہیں، یہ یہود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے پاس حق آ گیا، حق واضح ہو گیا اور پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کو چھپا لیا، میں نے اس کو اگنور کیا۔ اللہ کا مجھ پہ غضب آ سکتا ہے، اللہ کا غصہ آ سکتا ہے۔ اور ضالین جیسے آپ نے کہا نا، وہ جو ہے نصارى ہیں، کرسچن ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ کل میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے میں بس میں سے نکلی اور میرے برابر ایک ڈالین بیٹھا تھا، سامنے محبوب بیٹھا تھا، یہ نہیں پاسبل۔ نہیں سر، میرا مطلب تھا the way they did it۔ صحیح ہے، میں آپ کے کنسپٹ کو کلیئر کرانا چاہتا ہوں۔ ڈالین کا مطلب ہے دلہ کہتے ہیں گمراہ کو، دلہ کہتے ہیں گمراہ کو، دال لام لام دلہ یدلو۔ اگر پھر اس کو مختلف دروازوں سے گزاریں تو اس کے مختلف اور بھی معنی بن جاتے ہیں۔ دلہ کے اصل معنی ہے گمراہ کرنا، گمراہی۔ اس میں تو گمراہی سے کیا مراد ہے؟ گمراہی سے مراد ہے جو لاسٹ ہو جائے۔ اسی ایگزامپل کو لے لیں، فار ایگزامپل کہ جب میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا، کوشچن پیپر دیا، سب کچھ دیا، تو پتہ چلا اس میں سے ایک شخص وہاں اس دن آیا نہیں تھا، اب وہ فیل ہو گیا، تو وہ پھر اب مجھ سے کیا کہے گا؟ سر میں تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو تھا ہی نہیں، میں تو تھی ہی نہیں، تو میں کیسے کر سکتی تھی؟ تو وہ کیا ہے؟ لاسٹ ہے، گمراہ ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ کہ جن کے پاس انفارمیشن وہ کوشش تو پوری کرتے ہیں لیکن غلط انفارمیشن سے کرتے ہیں۔ سر پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، کہ وہ جو آپ پلیز کریکٹ کریے، کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ وہی غلطیاں کریں گی جو یہود و نصارہ نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کی۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی یا برا کام کیا ہے تو میری امت بھی کرے گی اور کر رہی ہے۔ تو بالکل اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بارے میں 2 مقام پہ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ میں نے عالمین کے اوپر تجھے فضیلت دی ہے، فضلنا علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پہ کہا ہے کہ میں نے عالمین کے اوپر تجھے فضیلت دی۔ تو بڑی فیوریٹ امت تھی یہ بنی اسرائیل۔ 1400 سال تک ایسا سلسلہ رہا جو شروع ہوا سیدنا موسیٰ سے، جو شروع ہوا تو سیدنا موسیٰ سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک 1400 سال تک کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب ان کے درمیان کوئی نبی موجود نہ ہو۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تو ایک رسول اور ایک نبی، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو سیدنا عیسیٰ، سیدنا یحییٰ۔ سیدنا عیسیٰ تک یہ سب بنی اسرائیل تھا۔ سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے بعد جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ کی ولادت کو تسلیم کیا وہ نصارہ ہو گئے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ یہودا ہو گئے۔ یہاں سے پھر 2 برانچز ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں برانچز ہونے کے بعد بھی جو کوئی اس کے خلاف ہے، جو کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے لیے ایک ہی ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، کون؟ یہود و نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کرو۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، بھارت کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ساؤتھ کوریا کے پاس بھی ایٹم بم ہے، لیکن پرابلم صرف پاکستان کے ساتھ آتا ہے۔ یہ پرابلم جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ تو انہیں کی پیروی کے حصے۔ جی اصل پرابلم تو اس چیز کا ہے۔ یہ پرابلم دنیا کے اندر جو ہے اصل میں یہ پرابلم پانی، پیسے، تیل کا تھوڑی ہے۔ اصل پرابلم کس چیز کا ہے؟ اصل پرابلم تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنے بھی نبی رسول آئے وہ تو سارے ہمارے پاس سے ہیں، تو یہ جو آخری رسول آنا ہے ان کو تو پتا تھا، ان کی کتابوں میں تھا، اور اسی وجہ سے یہود کی ایک بہت بڑی جو تعداد تھی وہ مدینہ کے اندر بسی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے معلوم تھا کہ یہ ایک رسول آخری آئے گا، یہ پھر ہمیں ان نصارہ سے بچائے گا، کیونکہ نصارہ ان کی بہت پٹائی کی، بہت مارا ہے نصارہ نے ان کو، بہت مارا ہے۔ یہ تو اب کچھ عرصے سے دوبارہ انہوں نے اپنی بدماشیاں شروع کی ہیں یہودیوں نے، اور آج بھی یہودی جو نصارہ کے بلبوتے پہ بدماشی کر رہے ہیں، اتنے سے تو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کی بہت پٹائی بھی، ان کا تو بہت بڑا گروہ موجود تھا وہاں، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہمارے نسب سے نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسماعیل، ایک تھے اسحاق، میں نے 1400 سال تک اسحاق کی برانچ میں سے تمہیں رسول دیتا رہا، رسول نبی، اب میں اسماعیل میں سے دے رہا ہوں، تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ جی تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ نسبی ہے، یہ جو رسالت ہے یہ سب نسبی ہے، یہ ہمارے پاس ہی آنا، یہ ہم سے ہی نکلنا۔ جی تو پرابلم سارا اس جگہ سے اور کہیں سے بھی نہیں ہے۔ جی اگر آپ اس کو ریئلٹی میں دیکھیں تو ساری چیز ہی، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ذہن میں رکھیں اسی طرح سے، یہ بہت پاورفل سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ دباچہ ہے، سورہ فاتحہ بیسیکلی دباچہ ہے۔ یہ آپ سمجھو کہ انٹروڈکٹری پیج ہے، اس انٹروڈکٹری پیج میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی ثنا کی، اللہ کی آپ نے تعریف کی، آپ نے بتایا اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ اور جب یہ میں نے تسلیم کر لیا تو اس کے بعد میں نے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو تجھی سے مانگیں گے۔ اور نستعین میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مانگنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ دکھا دیں، آپ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ دکھا دیں، اور اس کے بعد اگر وہ کام نہ ہو تو پھر وہ آپ کی مدد۔ اللہ آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ پہلے آپ اپنا کرو، پہلے اپنی کوششیں پوری کر لو، جب ساری کوششیں کر لو گے پھر بات کر رہا۔ سیدنا خالد بن ولید، ہمارے تو لوگوں نے شاید پڑھا بھی نہیں ہوگا سیدنا خالد بن ولید، حالانکہ سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگ کی جو بہت ساری چیزیں وہ تو دنیا میں پڑھائی گئی۔ خالد بن ولید ایک دفعہ ایک جنگ پہ گئے تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، ابھی وہ جنگ کے مقام سے کچھ قریب ایک جگہ پہ انہوں نے آ کے رکے، تو جب رکے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کمانڈر سے کہ کمانڈر بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے، تو کیسے ہم کریں؟ تو تاریخی جملہ کہا تھا خالد بن ولید، انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو، پہلے اس کو کر لو، ثابت کر دو، پانی خود بخود آ جائے۔ یعنی تم کس مقصد کے لیے؟ پانی پینے تو نہیں آئے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تم کس مقصد کے لیے؟ جنگ لڑنے آئے ہو نا، تم اس کی تو تیاری شروع کرو، اللہ خود سامان پیدا کرے۔ تو لوگوں نے جو اپنے سامان جو ذرہ ورہ ہوتا پہنا، دیر بارش ہوئی اور گھوڑوں نے بھی پانی پیا اور خود بھی پانی پیا اور پانی سے پی گیا۔ بات سر یہ کہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ کی مدد جو ہے وہ غزوہ بدر میں بھی آئی، اللہ کی مدد جو ہے غزوہ احد میں بھی ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے۔ اور اللہ جب کہتا ہے کہ میں نے 6000 بھیجے یا 3000 بھیجے یا 5000 فرشتے بھیجے، یہ 5000 3000 تو صرف ایک نمبرز، کیونکہ ہم دنیا میں لوگ نمبرز پہ چلتے ہیں نا، کیونکہ سامنے فوج 1000 کی فوج تھی، آپ کے تو 313 تھے، آپ کے پاس تو صرف جو ہے وہ 2 گھوڑے اور 5 اونٹ تھے، اور اس میں بھی تلواریں بھی گنتی کی تھی۔
تو نمبر صرف بتائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ایک مورل ہائی ہے. باقی اللہ اگر چاہتا تو ایک ہی فرشتہ بہت تھا, اللہ اگر چاہتا تو ایک ہی فرشتہ بہت. جی اور آپ دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا. ایک دم اللہ نے لفظ استعمال کیا, ہم نے وہ فرشتے بھیجے جس کی صرف بتائے منزلین, اور ایک فرشتہ وہ بھیجا جس کی صرف بتائے مصومین. مصومین یعنی مارک والے, یعنی وہ ایسے فرشتے تھے جو مارک آئے تھے کہ اس کو اس ڈاٹ جگہ پہ مارنا ہے ایسے. تو اللہ کی مدد تو ہمیشہ آتی ہے, لیکن اللہ کی مدد کا اصول کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا اصول یہ ہے کہ آپ پہلے خود آگے بڑھتے ہیں, آپ پہلے اس کے اندر اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. جب آپ پوری اپنی ایفرٹ لگا دیتے ہیں تو متا نصر اللہ, کب آئے گی مدد؟ تو پھر مدد آتی ہے جی نستعین سے مراد. اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں. ایگریمنٹ آپ نے کر لیا, ایگریمنٹ کرنے کے بعد بنیادی چیز کیا تھی کہ آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا, اور جب اللہ کو آپ نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا آقا ہے, تو میں کون ہوں؟ اس کا غلام ہوں. اب غلام ہے تو غلام پھر کیا کرے گا؟ غلام کہے گا نا ہاں بھائی بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. غلام پوچھے گا نا مجھے کیا کرنا ہے, جی بھلے وہ سائیں اس کا بتائے کہ ابھی بتائے گا آدھے گھنٹے, لیکن سائیں بتائے. اب اللہ سے آپ نے کہا تو اللہ سے آپ نے کیا کہا کہ اللہ جو کچھ تو اپنی طرف سے دیتا ہے بس یہ رکھنا کہ میں اس پہ قائم دائم رہوں ہمیشہ. توفیق کی ہدایت مانگ رہے ہیں. عام اور خاص تو آلریڈی اویلیبل ہے, یہ تو ودیعت ہے. عام خاص ہوا ہے جو آپ کے پاس کتابوں کے ذریعے آئی. اب یہ کتابوں کو آپ نے پڑھا اور پڑھ کے آپ نے یہیں چھوڑ دیا تو یہاں تک تو پہنچے نہیں. آپ اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں, یہ جو دیا ہوا ہے اس کو مجھے قائم رکھ, مجھے اس پہ چلا. اور ساتھ ساتھ پھر اب اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ان پہ چلا جن پہ آلریڈی ہو چکی ہے اپلائی, جو آلریڈی پروون ہے, جس پہ انعام آلریڈی ہو چکا ہے. اور ان کے ساتھ مت کر دینا جن پہ تیرا غصہ و غضب ہے, یعنی مجھے ان میں مت شامل کر دینا کہ جو تیرے ان احکامات سے, تیری ان چیزوں سے انکار کریں. یا کچھ ایسے لوگ, ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جن کے پاس وہ بہت ساری عبادتیں, بہت سارے ریچولس پرفارم کرتے ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں یار سب کرتے اس سے میں بھی کرتا ہوں. جی اگنورنس جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک. وہ جس طرح سے آپ تو میڈیکل پروفیشن کے اندر ہے, آپ کو معلوم ہے سیلف میڈیکیشن از مور ڈینجرس. جی تو یہ آپ اپنی طرف سے ایزیوم کر لینا. یہ جی جیسے ابھی کسی بیوی نے کہا کہ وہ گدھا بھی جو ہے وہ حرام ہے, تو گدھا حرام ہے کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. ہم نے اس میں بات قرآن سے آپ سے کی تھی. کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ہماری انفارمیشنز بہت لمیٹڈ ہیں, اور اپنے دین کو جو ہے نا پڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم نے اپنا دین پڑھ لیا تو باقی سب بیکار ہے, ایسا بیکار نہیں ہے. جو اتنی ساری میرے پاس جو 40 تفاسیر پڑھی نہیں ہے, وہ 40 تفاسیر بیکار نہیں ہے. یہ سارا میں آپ کے ساتھ جو بھی بیان کرتا ہوں ان سب کو پڑھنے کے بعد ہی بیان کرتا ہوں, لیکن ان سب کو پڑھیں, ان سب کو سمجھیں, اور پھر اپنے اندر سے آپ سمجھیں کہ آپ اس میں سے کیا سمجھتے, پھر آپ ان چیزوں کو محسوس کریں, تو پھر یہ سورہ فاتحہ آپ کو اس کا مزہ دے گی. یہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ ہر نماز میں پڑھیں, اس کو یہ محسوس کر کے پڑھیں, اس کو یہ سوچ کے پڑھیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے الدعائیہ ہے, کیونکہ ہم اس میں سے دعا مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے نا کہ نہیں؟ اور دعا مانگنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی ثنا کی جاتی. آپ دیکھیں حرم کے اندر جب دعا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کبھی بھی دعا ڈائریکٹ نہیں مانگتے, پہلے کتنے اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالمال والاہل والمعافہ کبت عدونا وبسطت رزقنا واظہرت امننا. کتنی دعائیں مانگی جاتی. اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد ردیت ولک الحمد بعد الرضا. مانگتے ہی چلے جاتے. شکر 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 کے اوپر میں خواب میں 5 منٹ تک وہ دعا مانگتے, صرف حمد و ثنا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک ربنا لک الحمد علین ولک الحمد علی وعدین. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ شکر اور ثنا کے اوپر ہی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو طریقے بتا. سورہ فاتحہ بہت پاورفل ہے.
سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے رقیہ بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں علاج کے لیے, اس کے لیے. یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ پہ اس ایمان کے ساتھ کی شفا دے سکتی ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور شفا بھی دیتا. سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے تعلیم المسئلہ ہے. یہ بہت سارے مسائل کے حل بتاتی. مسائل کا حل سب سے بڑا کیا ہے؟ اہدنا توفیقی صراط المستقیم. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے مغضوب علیہم نہیں بننا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس کا بہت ساری چیزیں. تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم نے اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے پڑھا وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں, اس کو محسوس کریں, اور آج کے بعد سے جب پڑھیں آپ نے جو کچھ آپ تک پڑھا ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اور آپ دیکھیں کہ اس میں سے کتنی ایسی چیزیں تھیں جو آپ اس کو اسی طرح سے پڑھ رہی تھی یا اسی طرح سے محسوس کر رہی تھی. اگر آپ اسی طرح سے پڑھ رہی تھی, اسی طرح سے محسوس کر رہی تھی تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں فرق ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے کیا وہ آپ کو بات محسوس ہوتی ہے, آپ کو بات اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو بات آپ کے دل کو ٹھکتی ہے. اگر ٹھکتی ہے تو اس پہ ضرور عمل کریں, نہیں ٹھکتی ہے تو اس پہ غور و فکر کریں. مجھے پڑھیں کسی اور پر, جس کو بھی آپ سنیں, جس کو بھی پڑھیں, کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہے اس میں. اور وہاں سے پھر آپ اپنے, کیونکہ دیکھیں آبجیکٹو آپ کا بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے, میں نے قرآن کو ختم نہیں کرنا. قرآن آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ وہ اپنی تلاوت کرتے ہیں, وہ آپ کا روز کا پیٹرن ہونا چاہیے. وہ آپ تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ کریں, ایسا نہیں کریں. تلاوت خالی ایسے نہیں کیا کریں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا متن تو اس کو عربی ٹیکسٹ, اردو ٹیکسٹ کے ساتھ, انگلش ٹیکسٹ کے ساتھ, جو بھی آپ کی لینگویج ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں اس سے وہ کریں. لیکن پھر کچھ وقت نکالیں کہ اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کہتا کہ آپ کے لیے ایک آیت بہت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں وہ بات کرتے کیوں ہو جو کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے. کین یو بلیو کہ یہ ایک آیت اگر آپ اپنی زندگی میں داخل کر دیں اٹس مور دین انف کہ وہ بات کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے. اب آپ صبح اپنی آنکھ کھلنے کے بعد سے لے کر رات کو جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ اس آیت کو بیس بنا کے اپنی زندگی گزاریں. آپ دیکھیں آپ کتنے آپ کے سامنے ہرڈلز آ جائیں گے, کتنے ہرڈلز آ جائیں گے. آپ نے گھر پہ بیٹھے ہوئے اور کسی کا فون بجتا ہے اور اس نے کہا آپ کو اشارے سے ممی وہ اس کا سائرہ آنٹی کا فون, آپ یار ان کو بھی بولو سوری امی, سوری امی, سوری. ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں جھوٹ بولنا سکھاتے. آپ کو پتا ہے وی دا پیرنٹس, ہم یہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کھانا کھا لینا تو بہو آ جائے گا. وہ آتا بہو آ کے نہیں دیا. میری بیٹی نے تو ایک دفعہ بستر میں بیٹھ کے کہا تھا بلا ہی لو, آج بہو کو بلا ہی لو, ہم دیکھ ہی لیں گے بہو ہے کون. ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے. گھنٹی بجتی ہے اور بچہ کھولنے دروازہ جاتا ہے, اس کو پہلے سے اس کا باپ کہہ دیتا ہے بیٹا میرا کوئی ہونا تو کٹا دینا.